الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ پیارے دوستو، اللہ جل شانہ ہم پر بہت مہربان ہے، اور اس کی مہربانی کا صدقہ ہے کہ اس نے ہماری ضرورت کی تمام چیزوں کو بہت زیادہ مہیا فرمایا ہے۔ جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور جس چیز کی ضرورت کم ہے وہ کم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، ہمیں عطا فرمانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ یعنی انسان پوری دنیا میں سکون کی تلاش کر لے، نہیں ملے گا، کیونکہ حق تعالی نے خود بتا دیا کہ دل کا سکون میری یاد میں ہے۔ جب دل میں سکون ہوگا تو ظاہراً بھی طمانینت جھلکتی نظر آئے گی۔ جو قلب میں یاد خدا بسائے گا وہ روحانی سکون پائے گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو، اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ ذکر دو طرح سے کیا جاتا ہے: لسانی ذکر جو باقاعدگی زبان سے ادا کیا جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے۔ ایک قلبی ذکر کیا جاتا ہے جو دل میں ہوتا ہے، اور ساتھ بیٹا شخص بھی آواز نہیں سن سکتا۔ یہ ذکر خفی کہا جاتا ہے۔ عموماً ہم کہیں خوبصورت منظر دیکھے تو بے اختیار لب پہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال کی قدرت پر اللہ اکبر کی صدائے بلند ہوتی ہے۔ یہ ذکر لسانی میں شامل ہے، کیونکہ ذکر زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ ذکر قلبی میں یہ سہولت رکھی گئی ہے کہ یہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کیا جاتا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے ہی غافل نہ کر دے، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر یعنی ذکر خفی کرے تو میں بھی اپنے شایع نشان خفیہ اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر یعنی ذکر جلی کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے گا تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں دو بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ حدیث سے متفق عالیہ ہے۔ سبحان اللہ کہنے سے درخت لگتا ہے،
अल्हम्दुलिल्लाह कहने से दरख्त लगता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से दरख्त लगता है, अल्लाह अकबर कहने से दरख्त लगता है। यानी ज़िक्र अल्लाह की कसरत से जन्नत के दर्जात बुलंद होते रहते हैं। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम नरम नरम बिस्तरों पर जिक्र करने वालों को जिक्र से ना रोको। बाज़ लोग मालदार होते हैं, अल्लाह ने उनको माल दिया होता है। अब जिनको मालदार पैदा किया है तो जाहिर है उनके पास सोफ़ा सेट भी होंगे, अच्छे अच्छे बेड भी होंगे, कालीन भी होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर वो अल्लाह को नहीं भूलते, अल्लाह को याद रखते हैं, तो ये चीज़ें माशाअल्लाह उनके लिए खैर का ज़रिया बन रही हैं। मसलन एक शख्स है, वो शाकिर है, अल्लाह पाक ने उसको गाड़ी दी है, गाड़ी में बैठता है तो कहता है, ए अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, तूने मेरे लिए बड़ी आसानी पैदा फरमाई है। तो बैठते ही उसने कमा लिया। अगर कोई उसकी इज़्ज़त करता है तो कहता है, ए अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, तूने मुझे इज़्ज़त दी है। ये कहने पर उसका काम बन गया। खाना खाता है तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, खाना भी उसका जिक्र बन जाता है। पानी पीता है तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, वही पानी पीना उसके लिए जिक्र बन गया। बाजार में फिरता है, चौथा कलमा पढ़ लेता है, 30 लाख नेकियां उसको मिल गई। इसके लिए बाजार जाना खैर का ज़रिया बन गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।